الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے کل کے درس میں شفاعت کے تعلق سے گفتگو کی ابتدا ہم نے کر دی تھی، اور اس کے تمہید میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ شفاعت کا ہی باب ایسا باب ہے جس میں بہت سارے لوگ گمراہی کے شکار ہوئے، اور یہی وہ راستہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان نے قوموں کو گمراہ کیا اور ان کو ورغلایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کے سامنے تم جھکتے ہو یا جن سے تم فریاد کرتے ہو یا جن کی تم نظر مانتے ہو، تم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ تو اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارے سفارشی ہیں، تمہاری باتوں کو لے جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، یہ لوگ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. یہ باتیں کہہ کر کے ان کو شرک کے اندر مبتلا فرمایا. جبکہ ہم نے شفاعت کے 2 شروط بیان کیے تھے کل کے درس میں. کوئی بتا سکتا ہے وہ شروط کیا ہیں؟ شفاعت کے لیے 2 شرط کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط اور دوسری شرط کا تذکرہ کوئی کر سکتا ہے؟ جو آدمی اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے اور اللہ جس کے لیے اجازت دے. ہاں، جن کے لیے، یعنی سفارش کرنے والے کو بھی اجازت چاہیے اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی اجازت ملنی چاہیے، یہ 2 شروط ہیں. قیامت کے دن کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا بڑا منزلت کا، کتنا بڑا مقام کا، کتنا بڑا درجے کا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے درجے کے بنیاد پر، اپنی منزلت کی بنیاد پر، اپنے مقام کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ نہیں کر سکتا. صحیح بخاری کی روایت ہے اس سلسلے میں. اس روایت کو دیکھیے. اللہ کے نبی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے والد سے ہوگی. جو آزر ان کے والد تھے، ان سے ملاقات ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وفی وجوہ غبرۃ وقطرہ، پریشانی کے آثار ہوں گے ان کے والد کے چہرے کے اوپر، تھکاوٹ کے آثار ہوں گے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہوگا چہرہ ان کے والد کا، جس طرح سے کوئی پریشان حال شخص ہوتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت میں ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دیکھیں گے قیامت میں تو پہچان جائیں گے اور کہیں گے کہ الم اقل لک لا تعصینی، اے میرے ابا جان، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی مت کیجیے، میری بات کو مت ٹھکرائیے، میری بات کو قبول کیجیے؟ کیا میں یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا آپ سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے سوال کریں گے. والد
جواب دیں گے آزر الیوم لا اعصیک، بیٹا آج کے دن میں تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے دن تو جو کہے گا ہم تیری ساری باتوں کو قبول کریں گے، تیری ساری باتوں کو تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ یہ سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رب، اے اللہ رب العالمین، انت وعدتنی، تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، لا تخزنی یوم یبعثون، کہ تو قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، تو نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے سامنے میرے والد پریشان ہیں، اور اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سفارش ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے میرے لیے کہ میرے والد پریشان حال ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دے گا، انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم ہم نے کافروں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، لہذا کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے سفارش کا، اور کچھ بھی کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب بتائیے جن کو یہ لوگ ولی مانتے ہیں، کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ولی ہیں؟ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم سے بڑا کوئی ولی ہے؟ خلیل الرحمن ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، امام الموحدین جن کو کہا جاتا ہے، توحید والوں کے امام ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے والد کے بارے میں جو کہ مشرک ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سے اس کی بخشائش نہیں کروا سکے، اور یہاں مولوی کہتے ہیں تقریر کر کے کہ فلانے کا کھچڑا پکا لو، فلانے کا کھچڑا پکا لو، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کا دروازہ وہ کھلوائیں گے ہمارے لیے۔ جنت کا دروازہ دور کی بات، کہا قبر میں وہ جواب دینے کے لیے آئیں گے، قبر تک میں آ جائیں گے۔ پڑھیے کس سے؟ ان کی کتابوں سے، اور سنیے ان کے عالموں سے، تو عقل دنگ اور حیران ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب منکر و نکیر قبر میں آ کر کے سوال کریں گے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمہاری طرف سے آ کر کے جواب دے دیں گے، اور وہ دھوبی کا قصہ، کبھی کسی کا قصہ، کبھی کسی کا قصہ، جا کر کے دیکھیے کس طرح سے مزے لے لے کر کے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت اتنی آسان ہے، کوئی سفارش کر دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا اور جنت مل جائے گی؟ اللہ رب العالمین اس شخص کی سفارش کو کبھی قبول نہیں کرے گا جو کافروں کے بارے میں سفارش کر رہا ہوگا، اور اسی طریقے سے کافر کو جہنم سے نجات اور چھٹکارے دینے کی سفارش کو بھی، یا اس کو جنت میں داخلہ کی سفارش کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا تھی جس دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا۔ سارے انبیاء نے اپنے اس دعوت کے پاور کو استعمال کر لیا ہے نا، اس کو استعمال کر لیا سارے نے دنیا میں، لیکن میں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ قیامت کے دن میں اس کو استعمال کروں گا، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اپنے امت کے لیے اپنے امتی کے افراد کے لیے سفارش کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اور اگر اللہ رب العالمین نے چاہا، انشاءاللہ میری یہ سفارش میرے امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالی ان خوش نصیب لوگوں میں ہم کو اور آپ کو بنا دے جن کو قیامت کے دن سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے خاندان والوں کو، دنیا کے تمام موحدین کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما دے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، یہ متفق علیہ روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ہر نبی کی ایک دعوت تھی، ایک دعا تھی جو اللہ رب العالمین قبول کرتا تھا، میں نے اپنی دعا بچا کر کے رکھی ہے، اور یہ قیامت کے دن میں اپنے امتی کے افراد کے لیے کروں گا، ہر اس شخص کو میری یہ سفارش پہنچے گی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اسعد بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون خوش نصیب آدمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جواب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، وہ سب سے خوش نصیب آدمی قیامت کے دن جس کو میری سفارش پہنچے گی یا جس کو میری سفارش نصیب ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، توحید کو خالص کرتے ہوئے، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کو نہیں، یہ مت سمجھیے گا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مزار پہ بھی جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں سب طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ سب کرم کر رہے ہیں جو کرم مشرک کرنے کا ہے، اس کو نہیں ملے گی۔ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہنا پڑے گا، اور شرک کے شوائب سے، اور شرک کے چاہے وہ شرک کی کوئی بھی قسم ہو، اصغر ہو کہ اکبر ہو، تمام اقسام سے وہ اس کو اپنی توحید کو بچانا ہوگا، توحید کی تحقیق کرنی ہوگی، تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن اس بندے کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے اس دنیا میں بہت لوگ ہیں، لیکن خلوص للہیت اور شرک کے شوائب سے جس کا کلمہ توحید پاک و صاف ہوگا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اب اس کے بعد علماء کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، کلما کان العبد للہ اخلص، جس قدر بندہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اس کے توحید کے تعلق سے خالص ہوگا، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے اتنا قریب ہوگا، ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے اتنا حقدار ہوگا اور اتنا قریب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اب آئیے شفاعت کے قسموں کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ مومنین موحدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، سفارش کے شروط کیا ہیں، مشرک کے لیے ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا بھی تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا، تو اب سفارش کے اقسام کتنے ہیں، اس کے انواع کتنے ہیں، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتوں نے سفارش کر لی، وشفع النبیون، نبیوں نے سفارش کر لی، وشفع المؤمنون، مومنوں نے بھی سفارش کر لی، ہے نا۔ تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ سفارش فرشتوں کی بھی ہوگی، فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی سفارش کریں گے، اور اسی طرح سے اس امت کے خوش نصیب مومنین وہ بھی سفارش کریں گے، لیکن کب؟ جب ان کو اجازت ملے سفارش کرنے کی، اور جس کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، تب اس کو اجازت ملے گی۔ یعنی کوئی بھی آدمی آگے چل کر کے خود سے آگے بڑھ کر کے اللہ کے سامنے جا کر کے سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ یہ اس کی وضاحت ہم پہلے ہی آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ تو یہ سفارش یہ تین لوگوں کی ہوگی، ملائکہ کی، انبیاء کی اور مومنین کی۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی پھر باقی نہیں بچے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنے قدرت کے مظاہر دکھائے گا۔ دیکھیے، فَيَقْبَضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین جہنم سے ایک مٹھی اٹھائے گا، ایک مٹھی جہنم سے اٹھائے گا۔ فَيَخْرُجُ بِهَا قَوْمًا، اللہ رب العالمین اس مٹھی کے ذریعے سے ایسے اقوام کو جہنم سے باہر نکال دے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی خیر کا معاملہ نہیں کیا تھا، اللہ اکبر، لیکن موحد تھے، توحید والے تھے،
خیر کو انجام نہیں دیا تھا. فَيَخْرُجُ بِهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. رواہ مسلم فی الصحیح. امام مسلم نے اس کو اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ سفارش کی جو قسمیں ہیں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ فرشتے کریں گے, انبیاء کریں گے, اور مومنین صالحین کو اللہ رب العالمین یہ مقام, یہ مرتبہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن. سفارش مطلب بنیادی طور پر, فنڈامنٹل طور پہ سفارش دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سفارش کو غور سے سنیے گا. پہلی سفارش القسم الاول, وہ سفارش ہوگی جو مردودہ, جو اللہ رب العالمین اس کو قابل قبول نہیں کرے گا. وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا. وہ سفارش اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا نہیں. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ تو کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور اس دن کسی کی سفارش بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. وہ کون سی سفارش ہوگی؟ کہ علماء نے فرمایا یہ وہ سفارش ہوگی جو ان دو شرطوں سے خالی ہوگی. یعنی سفارش کرنے والے کو اجازت نہیں دی جائے گی, یا جس کے لیے وہ سفارش کرنا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں دے گا, ہے نا. اس سفارش کو کہتے ہیں شفاعت مردودہ, اس لیے کہ اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا. اور یہی حال ہے ان تمام سفارشوں کا جو آج دنیا میں رہنے والے لوگ اپنے پیروں سے, اپنے ولیوں سے, اپنے بزرگوں سے, ہے نا, اور 11ویں کر کے, کوئی 12ویں کر کے, کوئی عید میلاد النبی منا کر کے, کوئی 13ویں منا کر کے, کوئی 40ویں منا کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ساری سفارشیں اسی کے اندر داخل ہوں گی, اسی کے اندر داخل ہوں گی. کیونکہ ہم نے آپ کو ایک باٹم لائن بتایا تھا شفاعت کے سلسلے میں کہ شفاعت کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین سے ہوگی اور اس کی انتہا بھی اللہ رب العالمین سے ہوگی. اس میں کسی مخلوق کو کوئی دخل نہیں ہے, چاہے وہ کتنے بڑے مقام کے اوپر ہی کیوں فائز نہ ہو. سفارش کے اقسام میں سے دوسری قسم ہے شفاعت مقبولہ, جس کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا. النافعہ, جو نفع پہنچانے والی سفارش ہوگی. وہ سفارش ہوگی جس میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں گی, جس میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں گی. اور میرے بھائیوں, سفارش کرنے والوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ سفارشیں خاص ہوں گی. ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. اس سے پہلے سفارش کے اقسام کتنے ہوں گے قیامت کے دن, ان اقسام کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلی قسم, یہ تو بنیادی طور پہ اس کی دو قسم ہوئی, سفارش مردودہ اور سفارش مقبولہ. اب سفارش مقبولہ جو ہوگی, یعنی وہ سفارش, وہ شفاعت جس کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا, اس کے کتنے اقسام ہیں؟ تو کہا اس کے 8 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں. سب سے پہلی قسم الشفاعت العظمی, اور اسی کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے. شفاعت عظمی, اور اس کی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ قیامت میں میدان محشر میں لوگ کھڑے 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 انتظار کرتے 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 تھک جائیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین مخلوق پریشان ہے, آئیے اب عدل کی کرسی کے اوپر بیٹھیے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے. یہی مقام محمود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا, اور جس کے لیے ہر بندے مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہی وسیلہ ہے سفارش, اور یہی سفارش کا یہ مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا, اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. سفارش کی ایک قسم ہوئی. اب آئیے دوسری قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی
کس کے لیے؟ اہل جنت کے لیے، کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دے. فیصلہ ہو جائے گا ان کا، جنت کے دروازے پہ جا کے روک لیے جائیں گے، دروازہ نہیں کھلے گا جنت کا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ ان لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان لوگوں کو جنت میں داخل ہو جانے کی اجازت مرحمت کر دیجئے. تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کرے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی. سفارش کے قسموں میں سے تیسری قسم، اس امت کے وہ خوش نصیب افراد ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کر دے کہ 70,000 لوگ جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے، اے اللہ رب العالمین تو جنت میں داخل فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس سلسلے میں موجود ہے کہ اس امت کے کچھ افراد ہوں گے جس کو حدیث عکاشہ کہا جاتا ہے. 70,000 افراد کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش کریں گے. سفارش کے قسموں میں سے چوتھی قسم، کہ وہ لوگ ہوں گے جن کے میزان عدل میں نیکی اور برائی دونوں سیم ہو گیا ہوگا، ڈرا ہو گیا ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا برابر برابر، نیکی بھی یہ بھی، یعنی نیکی کا پلہ بھی نیچے نہیں جھکا اور نہ برائی کا پلہ نیچے جھکا، دونوں برابر برابر ہو گئے. تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دے گا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سفارش کیجئے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو گئی ہیں، کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. اسی کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بس اللہ رب العالمین ہماری برائیوں کو ہماری نیکیوں کو سب کو برابر سرابر کر کے معاملہ قیامت کے دن ایسا نکال دے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی معاملے میں حضرت عمر ابن خطاب کا وہ قول ہے. سفارش کے قسموں میں سے پانچویں قسم سفارش کی، شفاعت کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت میں جنتی افراد کے درجات کو بلند کرنے کی سفارش کریں گے. جنتی افراد کے درجات کو بلند کرنے کی سفارش کریں گے، اور یہ سفارش مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض اہل بدعت نے یہ کہا کہ یہ سفارش نہیں ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے معاملے میں خوش ہوں گے، تو بلندی درجات کی پھر کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن حدیثوں کی روشنی میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سفارش بھی ہوگی. سفارش کے اقسام میں سے چھٹی قسم سفارش کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق سفارش کریں گے جو لوگ موحد ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم میں داخلے کا فیصلہ کر دیا ہوگا. ان کو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم نہ داخل کیا جائے موحدین کو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی. اور ساتویں قسم سفارش کے اقسام میں سے اس امتی کے افراد کے، یا اس امتی کے وہ افراد، اس امت کے وہ افراد جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، اور جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اپنے کبیرہ گناہوں کے بنیاد پر. اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی کہ اللہ میری امتی کے کچھ افراد ہیں، غور کیجئے، جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو نکال دے، معاف کر دے اور ان کو نکال دے. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کا حقدار ہم کو اور آپ کو بنا دے، اس سفارش کا حقدار بھی ہم کو اور آپ کو بنا دے. وشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الذنوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش گنہگار لوگوں کے لیے ہوگی، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہوگی قیامت کے دن، جو توحید کو خالص کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، اگرچہ گنہگار ہوں گے، اور ہم سب گنہگار ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی بھی ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ظاہری، ہمارے باطنی، ہمارے مخفی، ہمارے پوشیدہ وہ گناہ جو اللہ ہم کر کے بھول گئے ہیں،
وہ گناہ جو اللہ ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے ہم کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے ہم کو چھٹکارا دے دے، ہم سب کو معاف فرما دے. تو یہ لوگ جو جہنم جا چکے ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی. اس سلسلے میں صرف اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جی کہ یہ سفارش ہوگی، ورنہ خوارج، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس سفارش کا انکار کرتے ہیں. یہاں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ کا، کہ یہ بتائیے خوارج کیوں انکار کرتے ہیں اس سفارش کا؟ اہل کبائر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم. بالکل صحیح جواب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس امت کا آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایک کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرے گا تو وہ دائمی جہنمی ہوگا، کافر ہوگا. کتنا خطرناک عقیدہ ہے دیکھیے. اور ایک عقیدے کی یہ باریکی ہم لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ ارے کیا ہے اس میں، کتنا فرق پڑتا ہے. دیکھیے ایک راستہ، اگر ایک اینٹ آپ کی گڑبڑ رکھی گئی ہے عقیدے میں تو کہاں کہاں جا کر کے ٹھوکر لگے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں. یہاں دیکھیے یہ ٹھوکر لگ گئی، یہاں ان لوگوں نے پھر آ کر کے انکار کر دیا کہ نہیں، سفارش کے اس قسم کو، یعنی اس 7ویں قسم کو ہم نہیں مانیں گے. کہا کہ یہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے ہے، جبکہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے تو کافر ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اگر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، موحد ہے، تو اللہ کی مشیت کے اوپر مرا. انشاء عذب، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، وہ انشاء غفر له، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا. عذاب دے گا تو یہ اللہ کا عدل ہوگا، اور اگر اس کو معاف کر دے گا تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے عدل سے روکنے والے؟ اور ہم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ فلاں گناہ کی وجہ سے وہ چلا جائے گا؟ ہاں، سوائے ان گناہوں کے جیسے شرک ہے، تو شرک کے بارے میں اللہ کا کھلا فیصلہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. تو ہم کہیں گے کہ مشرک نہیں جائے گا جنت. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی سمجھ ہاں جی، کڑی مل رہی ہے جو لوگ شروع سے ہیں. جی الحمدللہ. ہاں، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. اب اس کے بعد آئیے سفارش کے اقسام میں سے 8ویں قسم، اور یہ قسم پڑھا کر کے آج کا درس انشاءاللہ بند کریں گے. یہ سفارش صرف ایک آدمی کے لیے خاص ہے جی. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون ہوگا؟ صرف ایک آدمی بتا سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی بولیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے چچا کے لیے. کس کے حق میں؟ ماشاءاللہ، کسی نے لکھا رحمت اللہ عالم چچا کے حق میں. اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہوگی یہ سفارش. یہ سفارش کس کے لیے ہوگی؟ ہاں، چچا ابو طالب کس کے لیے ہوگی؟ ابو طالب کے لیے. اب یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے یہ سفارش نہیں کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم سے نکال دے. یہ سفارش نہیں کریں گے، لیکن یہ سفارش کریں گے کہ اللہ میرے چچا نے میری بڑی مدد کی ہے، میری بہت حمایت کی ہے. جس وقت اب کوئی نہیں تھا، یتیم تھے، پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 10 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا. اس وقت سے چچا نے مجھ کو پالا تھا، اور نبی بنائے جانے تک اپنے سائے کی طرح مجھ کو اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے. مشرکین مکہ سے میری حفاظت کی تھی، میرے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ہمیشہ میری حمایت کے لیے، حفاظت کے لیے سینہ سپر رہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک حضرت ابو طالب رہے زندہ، تب تک کھلا مشرکین نے آپ کو ایزا نہیں دی، تکلیف نہیں پہنچائی. انڈیویجولی طور پہ بائیکاٹ کیا آپ کا، ہے نا، پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، نکال دیا مکے سے. شیب ابی طالب میں رہنا پڑا آپ لوگوں کو.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیویجولی طور پہ ابو طالب کی ہیبت تھی ایسی کہ کسی کو جرت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو سکے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دے. اتنے مہربان اور مشفق چچا تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے اس حدیث کو، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا چچا ابو طالب ہوا فی زحزاح من النار، جہنم میں آگ کے اتنی مقدار میں کھڑے ہوں گے. زحزاح کہتے ہیں جی کہ کسی تالاب میں جہاں پانی سوکھ جاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا چھپ چھپ پانی ہے، چھپ چھپ پانی مطلب پانی کا اتنا حصہ ہے کہ آدمی کے ٹخنوں تک پانی پہنچ رہا ہے، بس اس سے اوپر نہیں. تو اس کو کہتے ہیں زحزاح عربی کے اندر. تو یعنی آگ کی اتنی مقدار ہوگی جو ابو طالب کے ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی. ٹخنا، گھٹنا نہیں، ٹخنا جی، جہاں سے نیچے کپڑا پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے، ٹخنے تک. ہاں، وہاں تک اتنے آگ میں ابو طالب کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا آگ اتنی مقدار میں آگ میں ان کو عذاب دیا جائے گا. لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا تو لکان فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رکھتا. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میری سفارش کو ان کے لیے مفید بنائے گا، اور ان کو اللہ رب العالمین آگ کے اتنی مقدار میں کھڑا کرے گا جتنے مقدار میں ان کے گھٹنے صرف آگ میں ڈوبیں، ان کے ٹخنے صرف آگ میں ڈوبیں گے. لیکن اس آگ کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیبلغوا بہا یغلی منہ دماغا، اتنے ہی آگ میں کھڑے ہوں گے لیکن دماغ کا جو یہ حصہ ہوگا یہ کھول رہا ہوگا اس آگ کی گرمی کی وجہ سے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. نعوذ باللہ من عذاب النار، نعوذ باللہ من عذاب النار. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اہون الناس عذابا، لوگوں قیامت کے دن یہ وہ شخص ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین سب سے ہلکی عذاب دے گا. ھذا اہون الناس عذابا لیوم القیامہ، قیامت کے دن. اب تصور کیجئے کہ وہ آدمی جو جہنم میں ڈال دیا گیا اور نیچے ڈالا گیا، جس کو پورے جسم میں آگ لگ رہی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگائیے. یہ سب سے ہلکے عذاب دیے جانے والے شخص کا یہ معاملہ ہے. تو سب سے بھاری جو عذاب دیا جائے گا منافقین کو، جن کے بارے میں کہا گیا کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، اللہ ہمارے باپ دادا کو جو ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العالمین ان تمام کو جہنم کے آگ سے محفوظ کر دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ شفاعت محمودہ کا دوسرا نام کیا بتائے تھے؟ مقام محمود. تو شفاعت محمود شفاعت العظمی، نہیں، اس کا دوسرا شفاعت محمود نہیں، مقام محمود. نہیں، ایک نمبر پہ جو شفاعت کے جو ٹائپ شفاعت ایک نمبر شفاعت شفاعت کبریٰ، نہیں، شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے. ہو گیا جی جی کلیئر؟ جزاک اللہ خیر. جی جی الحمدللہ. چلیں، کیا السلام یہ علیکم. شفاعت ساری امت کے لیے ہوگی؟ یہ شفاعت ساری امت کے لیے ہوگی کیونکہ امت میں کئی فرقے ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ جو علیہ وسلم شرک نہیں کرتا ہوگا، جو شرک نہیں کرتا ہوگا، اور جو بدعتی توحید ہے، اور کئی فرقے ہیں اس میں، تو سارے فرقوں کے لیے نہیں ہوگی. سارے فرقوں کے لیے کیسے ہوگی؟ کوئی فرقہ ہے جو مشرک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہے، اس کے لیے کیسے ہوگی؟
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ماننے والا نہیں ہے، بدعتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑنے والا ہے، بدعتی ہے، تو ابھی آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے، وہ لوگ حوض کوثر سے بھی محروم ہو جائیں گے، تو سفارش ملنی تو دور کی بات. سمجھ رہا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم عمل کرے نہ کرے اللہ کے نبی ہم کو معاف کرا لیں گے، تو کیا صرف ان کے امیدوں پر سفارش ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں. کہا نا، دو چیزوں کا پایا جانا سفارش کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، اور ہم نے کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید سے راضی ہوگا. توحید اگر نہیں ہے اس کے پاس، توحید نہیں ہے، تو پھر سفارش نہیں ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں توحید والا ہے، کبھی کبھی گناہگار، اس میں بے نمازی بھی داخل ہے جی، کیونکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ علماء کے صحیح قول کے مطابق کہ بے نمازی کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے. اس میں تو صرف دو علماء کا اختلاف ہے. اس میں کس میں؟ نماز کو لے کر کیا اختلاف ہے علماء کا؟ بعض لوگ بولتے ہیں. وہ سب کلیئر ہو چکا. آپ نئے ہیں کیا درس میں؟ جی ہم عارفین بول رہے ہیں ٹی پی ایس سے. ہاں تو اس کا ریکارڈنگ ہے ہمارا، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، وہ منگا کر کے سن لیجئے. وہ سارے اختلافات کا جواب دیا جا چکا ہے. شیخ 6 پوائنٹ ایک بار ریوائز کر دیجیے، ریپیٹ کر نمبر کا جی. اس امت کے وہ موحدین جن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ لوگ موحد ہوں گے لیکن گناہ کیا ہوگا جس کے وجہ سے جہنم جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی کہ ان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور اہل کبائر کے وہ لوگ جو جہنم میں آلریڈی جا چکے ہوں گے ان کو وہاں سے نکالنے کی سفارش ہوگی. یہ دونوں میں فرق ہے، چھٹے اور ساتویں میں فرق کیجئے گا. یہ جہنم جانے کے مستحق ہو گئے ہوں گے تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ ان کو نہیں کرے، نہیں اللہ رب العالمین داخل کرے. اور کچھ لوگ جو داخل ہو چکے ہوں گے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے وہاں سے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. چلیں، اگر کنفیوژن ہے بہت زیادہ تو ہم اس کو پھر سے کل ریوائز کر دیں گے، پہلی قسم سے لے کر کے 8ویں قسم تک. جی صحیح رہے جی گا. صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. صحیح رہے گا. السلام علیکم. اللہ 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 اللہ